اندلسی ماڈل، دیندار معاشروں کو بے دین بنانے کا ایک فارمولہ ہے۔ اندلس ایک شہر تھا، آج اسپین ملک ہے۔ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، بڑی لائبریریوں کا شہر، ایک لائبریری میں 50 ہزار کتابیں تھی۔ مغرب کے بڑے بڑے افراد وہاں آتے تھے پڑھنے، اسکالرز، سائنٹسٹ، علماء کا شہر، اعلیٰ دینی تہذیب کا شہر، اعلیٰ انسانی تعمیرات کا شہر، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا شہر تھا۔ اس اندلس کو کیسے بدلا؟ میں اور آپ نے بیدار ہونا ہے، کیونکہ ہمارے شہر کے لیے بھی یہی نقشے ہیں۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وائٹ ہاؤس میں، تل ابیب میں، لندن میں اور ان کی یونیورسٹیز میں۔ گلگت بلتستان کو اندلس بنانا ہدف ہے مستکبرین کا، شر مطلق کا، اور گلگت بلتستان کو عاشورائی تہذیب کا مرکز بنانا ہمارا عزم ہونا چاہیے، ہمارا ارادہ ہونا چاہیے۔ 800 سالہ تہذیب کو کیسے؟ شراب، بے حیا خواتین، وہ میری زبان اجازت نہیں دیتی، وہ فساد کے شہر میں کیسے بدلا گیا؟ کیسے 800 سالہ زحمت علماء کی ضائع ہوئی؟ اندلس میں اسٹڈی کریں، 2 چیزوں پہ کام کیا۔ مسیحیوں نے 2 چیزوں پہ کام کیا۔ اس شہر کو بدلنا ہے، بہت پرجاذب شہر ہے اندلس۔ ایک تجارت، دوسرا تعلیمی نظام کی طرف آئے۔ تعلیمی نظام میں کہا وہ پڑھائیں، پہلے مطالبہ ایجاد کیا کہ آزادی مذہب ہونا چاہیے، آزادی تجارت ہونا چاہیے اور آزادی لین دین ہونا چاہیے۔ اس بہانے سے آئے، تعلیم میں وہ مواد ڈالا جو وہاں کی تہذیب سے میچ نہیں کرتا تھا، ایک۔ دوسرا، تجارت میں ان میر صادق و میر جعفر اندرونی خائنین کو پیسے دیے گئے۔ کہا پورے اندلس میں انگور کا درخت ہوتا تھا، ان سے انگور لے لو مہنگے داموں پر، اگر 500 روپے کا کلو ملتا ہے 5000 دے کے لو۔ براق عمار ایک تاجر ہے مسلمان خائن، یہ عیسائیوں سے ملا، کہا آپ یہاں کے انگور خریدو مہنگے داموں پر، پیسے آئیں گے، یہ گاڑیاں خریدیں گے، بنگلے خریدیں گے، سیر سپاٹے کریں گے، زمینیں بیچیں گے، ضمیر بیچیں گے، انگور بیچیں گے مہنگے داموں۔ انگور بیچا، پھر اس نے نقشہ دیا اس کا شراب بناؤ، شراب بنا کر فری میں انہیں کھلایا گیا۔ خوب فری میں کھلانے کے لیے کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا۔ پھر اس تاجر نے کہا دریا کے کنارے ہوٹل بناؤ، دریا کے کنارے ہوٹل بنایا، بازو کو بلایا ٹریننگ کے نام پر، فلاں کے نام پر بلا کر وہاں ٹرین بے حیا خواتین کو بناؤ سنگار کے ذریعے رکھا گیا، اور مسلمان جوان بزرگ و بعض مواقع پر مجاہدین بھی آئے اور ان ٹرین خواتین کے جاذبے میں آئے، شرابی بھی بن گئے اور فساد اخلاقی کا بھی شکار ہوئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اندلس کی مسجدیں گوڑوں کے استبل میں تبدیل ہوئی۔ اندلس کے مسجدی جوان شراب خانوں کی زینت بن گئے، اندلس کی باحیا خواتین بے حجاب خواتین بنی۔ جوان کیوں کہا ہمیں رمضان المبارک میں کہ میں مثلا مریض ہوں یا مسافر ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن کیا میں کھل کے کھا سکتا ہوں؟ نہیں کھا سکتا ہوں۔ دوسروں کو کیا پتہ میں مریض ہوں، میں مسافر ہوں، عذر شرعی ہے۔ اگر میں کھل کے روزہ کھاتا ہوں، 10 افراد کو جرأت ملتی ہے کہ روزہ کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر ٹورزم کے نام پر ایک بد حجاب عورت بلتستان کی نہیں ہوگی پہلے مرحلے میں،
کہیں اور سے لائی جائے گی، وہ بدحجاب ہو کے صرف گزرے گی، 10 خواتین یہیں سے پیدا ہوں گی۔ میں اور آپ کی و مجھ جیسوں کی غفلت سے کہ بدحجابی کی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو ماڈرنٹی کی علامت ہے، یہ تو فیشن کی علامت ہے، اور پھر یہ ایک چلے گی اور فساد کا کاروان بنتا جائے گا۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، ہوشیاری دینی ہے، باشعور کرنا ہے۔ اگر عورتیں بے حجاب بن جائیں، ایک اور واردات، استکباری نظام، شیطانی نظام، شر مطلق، یہ یزید نے بھی کام کیا۔ کیوں یزید نے حضرت زینب کی چادر چھینی؟ یہ بتانے کے لیے کہ زینب کی چادر اتنی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور پوری سوسائٹی کو میسج دے رہا تھا اب بدحجاب بنو، جرأت دے رہا تھا۔ استکباری نظام کچھ چیزوں کے دوش پر سوار ہو کر ایمان کا سر قلم کرتا ہے۔ ایک عورتوں کی بدحجابی پر، بدحجابی عورتوں کی ڈیم کی طرح ہے، ڈیم کے سط کی طرح، دیوار کی طرح۔ یہ جو ستپارہ ڈیم ہے وہ پانی رکا ہوا ہے، کس وجہ سے رکا ہوا ہے؟ اس دیوار سے رکا ہوا ہے، دیوار کی وجہ سے۔ اگر وہ دیوار ٹوٹ جائے اور کوئی ماڈرن ہونے کی علامت یہ بتائے کہ ستپارہ ڈیم کی دیوار کو توڑ دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ توڑ دو گے تو ماڈرنائز ہو جاؤ گے۔ اگر دیوار ٹوٹ گئی نا، طوفان مسجد، اسکول، ادارہ، یونیورسٹی، گھر، کھیت، کھلیان سب کو ملیمیٹ کر دے گا۔ حجاب اس فساد کے ڈیم کا دروازہ ہے، دیوار ہے۔ جب حجاب ہے، ناپاک نگاہیں حجاب سے ٹکرا کر پلٹتی ہیں، اس عورت کی طرف نہیں بڑھتی۔ بد حجاب ہو، تمام برائیوں کا دروازہ اس سوسائٹی کی طرف کھل جاتا ہے۔ باحجاب ہونا صرف ایک اخلاقی واعظ و نصیحت نہیں ہے، سوسائٹی کو فساد سے بچانے کی ویکسینائزیشن اور ایک اسٹریٹجی کا نام ہے جوانان عزیز۔